مینڈیٹ آپ کے سامنے ہے، عوام کی توقعات بھی آپ کے سامنے ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ لوگوں کی محبت بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں اس کے لیے جو عوام نے پی ٹی آئی کو منتخب کیا ہے کہ اس مسئلے کے ساتھ، پاکستان کے مسائل کے ساتھ وہ نظرآزما ہو، وہ حل کرے، تو ذمہ داری بنتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی بھی کہ وہ اب سنجیدہ کوشش شروع کر دے۔ اس حوالے سے آج ایم پی ایز کی میٹنگ بلائی گئی ہے اور ان کے ساتھ ڈسکشن ہے، پالیسی میٹرز کے اوپر بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں تیسری دفعہ خیبر پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت بن رہی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کسی دوسری پارٹی نے دوسری دفعہ بھی نہیں بنائی، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا اعتماد ہے، اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف لوگوں کے اعتماد پر پورا اترے گی۔ سر یہ بتائیں کہ پرویز خٹک صاحب آپ کے ساتھی تھے اور پاکستان تحریک انصاف سے چلے گئے، آج خبر آئی ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی پی سے بھی استعفیٰ دے دیا، رکنیت سے بھی اور چیئرمین شپ سے بھی، اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی پی اور پی ٹی آئی وہ دونوں دوبارہ ضم ہو جائے، تو کیا آپ لوگ واپس محمود خان کو اور دیگر جو ہے ان کو لیں گے؟ دیکھیں، یہ پارٹی کے جو ہے مشاورت اور ڈیسیشن میکنگ باڈیز کے فیصلے ہوتے ہیں، سیاسی فیصلے سیاسی طریقہ کار کے ساتھ ہوتی ہے، اور ہر پارٹی اپنا منشور، ہر پارٹی اپنا آبجیکٹیوز، اپنے گولز سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اسٹیبلٹی کے لیے ہوگا، وہ عوام کے مفاد میں ہوگا، وہ اکنامک انڈیپینڈنس کے لیے ہوگا، وہ ملک میں امن کے لیے ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ میسج دینا ہے پورے پاکستان کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان، کشمیر اور پاکستان کے چاروں صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف ایکولی مشہور ہے، لہٰذا یہ قومی وحدت کی ضمانت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو جو سیکیورٹی ایشوز درکار ہیں، جو قومی وحدت کی ضرورت ہے، جہاں پر ایتھنک، لنگوسٹک، کلچر، سیکٹیرین پالیٹکس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور معاشی آزادی کی جو جدوجہد ہے اس کے اندر پی ٹی آئی پیش ہے، تو سارے پولیٹیکل فیصلے۔ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ آپ کی ذاتی رائے کیا؟ آپ دروازے جو ہے کھلے ہیں محمود خان کے لیے، آپ پرویز خٹک اگر واپس آنا میں کسی بھی انڈیویجول کے بارے میں نہ کوئی بات کروں گا، کیونکہ پولیٹیکل فیصلے ہوتے ہیں پولیٹیکل آبجیکٹیو کے حصول کے لیے، اور پھر وہ فیصلے ایک خاص فورم کے اوپر کی جاتی ہے، تو لہٰذا ایک انڈیویجول کی حیثیت سے میں پارٹی کا بانی رکن ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی ایسی بات پر کمنٹ کروں کہ جو پارٹی پلیٹ فارم کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ جب تک نہ آیا ہو تو وہ فیصلے آپ کے سامنے ہوں گے، لیکن میں نے ڈائریکشن بتا دی ہے کہ قوم کو ضرورت ہے اتحاد کی، امن کی اور معاشی آزادی کی۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی حکومت کے اندر ہم نے جو ایگریکلچر کے اندر وہ زیتون اور زعفران اور یہ سارے انیشیٹو لیے تھے، تو اس کا جو آج دیکھے وہ ایک انقلاب ہے، تو اسی لیے تو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ تو کسی انڈیویجول کے اوپر بات کرنے سے اچھا ہے کہ بندہ آبجیکٹیو کے اوپر بات کرے۔ مولانا کے ساتھ بیٹھک کا آؤٹ کم کیا ہے اور اس کا مقصد کیا تھا، یہ تو بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں مولانا صاحب کے ساتھ وہ تو ایک کامن پوائنٹ یہ تھا کہ الیکشن ریگڈ ہے، مولانا نے بھی کہا کہ ریگڈ ہے، تو اس حوالے سے بات ہوئی کہ اس کا آگے کا طریقہ کار لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے، یہ بات ہوئی۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پالیٹکس کے اندر کیا کیا چیز پاسبل ہے، تو فیوچر کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میں ہمیشہ اس بات پر قائل ہوں کہ جو پارٹی کا پلیٹ فارم ہوتا ہے، ڈیسیشن میکنگ باڈیز ہوتی ہے، جو مشاورت کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ اس وقت تک بات کو سامنے نہیں لا سکتے یا اس کے اوپر کمنٹ نہیں کر سکتے کہ جب تک پارٹی فیصلہ نہ کرے کسی چیز کے بارے میں۔ کے پی میں حکومت سازی کا ڈھانچہ کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ کے سامنے ہے ایک پی ٹی آئی کا ورکر نامزد ہو گیا وزیر اعلیٰ کی، اب میں اس سے پہلے منسٹر رہا ہوں، گورنر رہا ہوں، میں بھی پی ٹی آئی کا ورکر ہوں، تو یہ تو پی ٹی آئی کا ایک ریکارڈ ہے کہ جو کی پوسٹ ہے اس کے اوپر ہمیشہ نظریاتی ورکر آ جاتے ہیں، تو ڈھانچہ جو ہوگا وہ نظریاتی ورکرز کے اور جو ویریفائڈ ہے، اور کوشش کرے گے کہ جو سب سے ریلائبل لوگ ہیں ان کو ذمہ داری دی جائے گی انشاءاللہ۔ شکریہ۔